نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج ہر انسان مختلف طرح کی مشکلات سے دوچار ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہر کوئی پریشانی، مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایسی صورتحال میں بندے کے پاس صرف ایک امید باقی رہتی ہے، اور وہ یہ کہ اخلاص اور حضور قلبی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ اسی دعا کی فضیلت و اہمیت اور اس کے احکام و آداب کے متعلق مختصر گفتگو ہوگی، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے آداب معلوم ہو جائے اور ہماری دعائیں مقبول ہوں۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، دعا جس طرح اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے، اس کے فضل و انعام سے سرفراز ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے، اسی طرح دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث سنت اور مردان خدا کی مسلسل اور متواتر عادت ہے۔ ایکچوئل میں دعا اہل ایمان کا ہتھیار ہے۔ دعا جالب امن و امان ہے، دعا نور زمین و آسمان ہے، دعا باعث رضائے رحمان ہے۔ الغرض دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ محض عبادت ہے۔ دعا بندگان خدا کے لیے ایک بڑی نعمت و سعادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی تعلیم فرماتے ہوئے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہیں جو دعا کی فضیلت و اہمیت کو واضح کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری آیتیں ایسی بھی ہیں جو ترک دعا پر ترغیب و تحدید کو بیان کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری آیتیں اور احادیث ایسی بھی ہیں جو دعا چھوڑنے والوں پر، جو دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، دعا کو ضروری نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، باخبر کرتی ہے، الرٹ کرتی ہے۔ تو جو دعا کرتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو دعا کو ضروری نہیں سمجھتے، نہیں کرتے ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں ارشاد ہوا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے ترک دعا پر تحدید شدید نکلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کے ذریعے دعا چھوڑنے والوں کو، دعا کو ضروری نہ سمجھنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ بھی سخت طریقے سے الرٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب احادیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز یہ ہے کہ اس سے عافیت کی دعا کی جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ دعا اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو آ چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی من ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کرے، براڈ کرے؟ تو اللہ کو ہمیشہ یاد، اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، دن رات دعا کیا کرو۔ کیوں؟ فإن الدعاء سلاح المؤمن، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرات محترم، ان آیات و احادیث اور دعا کی ان فضیلتوں سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل مکمل بھروسہ رکھیں اور مصائب و آلام کے دفع، مشکلات کے حل، امراض کی شفا اور اپنی دینی، دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو شخص دنیا یا آخرت کے اعتبار سے دعا کی قبولیت چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان دعا کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچے، وہ مطلوبہ چیز میں کامیاب ہو جائے، وہ اسی لیے دعا کرتا ہے۔ تو جو شخص دنیا یا آخرت کے اعتبار سے دعا کی قبولیت چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا میں اس کے آداب و اصول کا خیال رکھے اور قبولیت کے اسباب کی بھی رعایت کرے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہر بڑی چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، جن اصولوں پر عمل کر کے ہم مطلوبہ چیز کی کامیابی کی امید کرتے ہیں۔ دعا صرف دعا نہیں بلکہ مغز عبادت کہا گیا اور اسے مومن کا ہتھیار کہا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بڑا ہتھیار ہو تو اس کے چلانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، جن اصولوں پر، جن پرنسپلز پر ہم عمل کر کے مطلوبہ چیز کی کامیابی کی امید کرتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ اس کے آداب ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، جسے رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خاں علیہ رحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء میں تقریباً 51 اصول و آداب شمار فرمائے ہیں دعا کے، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان نے اس کی شرح میں 9 آداب کا مزید اضافہ فرمایا۔ اس طرح دعا کے یہ آداب 60 کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض اور خاص کا ذکر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ اس کو غور سے سنیں تاکہ ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں قبولیت کے اسباب کی بھی رعایت ہو جائے اور ان اصولوں پر بھی عمل ہو جائے۔ پہلی چیز کہ دل کو حتی الامکان غیر کے خیال سے پاک رکھنا، یعنی جہاں تک پاسبل ہو دل کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے پاک رکھنا، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص نظر کرم فرمانے کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دل کو حتی الامکان غیر کے خیال سے پاک رکھنا۔ دوسری چیز کہ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا، مثلاً پوشیدہ طور پر صدقہ کر دینا۔ تیسری چیز
جن کے حقوق ذمے پر ہیں انہیں ادا کر دینا یا پھر ان سے معاف کروانا۔ اس کے بعد یہ دعا کے اصول ہم بتا رہے ہیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ دعا میں دعا کے اصول و آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال اس کے بعد دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس کے لیے دعا کرنے سے پہلے اس کے تعلق سے توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد دل کو دعا کے وقت حاضر رکھنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے، زبان چل رہی ہے، مانگ رہے ہیں جو مانگنا ہے، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل کہیں اور مصروف ہے اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے، تو یہ دعا کرنے کے اصول و آداب کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہاتھ اٹھے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہے، دماغ بھی کہیں اور مصروف ہے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اور جان لو کہ اللہ تعالی غافل اور کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دل کو دعا کے وقت حاضر رکھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کے اول و آخر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ دعا کے شروع اور آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود بھیجنا۔ کیونکہ یہ حمد اور درود یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور مولا کریم اس سے برتر ہے کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور وسط کو رد کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے وہ بلند نہیں ہو پاتی۔ حضرات محترم، اس سے درود شریف کی اہمیت و عظمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور دعا میں اس کا کتنا اہم رول ہے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارنا، اس کے پسندیدہ ناموں سے پکارنا، بالخصوص یا ارحم الراحمین کہنا، 5 بار یا ربنا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ مستدرک کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے کہ مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے تو قبول فرمائے، اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں کی تھی۔ کیا ہے وہ دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا تمام مومنوں کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا ارشاد نہ سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور اسے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو یعنی اسے غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی نجات دیں گے ہم ایمان والوں کو۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یہ اور ان کے علاوہ بعض ایسے اسماء ہیں جن کے بارے میں حدیث اور اقوال بزرگان دین میں مذکور ہے کہ یہ وہ اسماء ہیں جن کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا کسی اہم معاملے میں دعا مانگتے وقت ان اسماء کو ذکر کر کے دعا مانگی جائے تو قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اسماء و صفات، آسمانی کتابوں، فرشتوں، نبیوں، ولیوں کا وسیلہ پیش کرنا، انبیاء میں خصوصاً حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اولیاء میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ محبوبان خدا کے وسیلے سے دعا
قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ مائدہ میں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ دعا یوں کی جائے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک من نبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضی لی، کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنی رب کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت میں کہ میرے لیے پوری ہو۔ اس کے بعد حتی الامکان قبولیت کے مقامات اور اوقات کی رعایت کرنا، کسی گناہ کی دعا نہ کرنا، اور سب سے خاص بات کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرنا۔ حضرات محترم، یہ کچھ اصول ہیں دعا کے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے در سے محروم نہیں فرمائے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑک۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ سائل کو نہ جھڑک، تو کیوں کر اپنے خوان کرم سے بندوں کو دور فرمائے گا؟ پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کس کام میں بھلائی ہے، یا پھر ہماری دعا کی برکت سے کون سی آفت ٹل گئی، یا اس دعا کے سبب کتنا ثواب عطا ہوا، لہٰذا ہمیں دعا کی قبولیت میں ہرگز جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آخری بات، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے استجب لکم، میں قبول کروں گا تم دعا کرو، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں، ہماری بھی آپ کی بھی بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں دعا رد نہیں کرتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قبولیت دعا کے 3 طریقے ہیں، یعنی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ہم ایک طریقہ جاننے کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں، کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر مایوسی کی طرف پلٹنے لگتے ہیں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک آدمی گناہ کی یا رشتہ داری توڑنے کی دعا نہیں کرتا، یا یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، تب تک اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اب بتا رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، یا تو اسے دنیا میں جلدی دے دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جمع کر لیا جاتا ہے، یا پھر دعا کی مقدار کے برابر اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ جواب ہوا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعا رد نہیں کرتا، ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں قبول، بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اب آخری ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں کہ بندہ مانگتا ہے اور بہت ساری جو ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مانگا نہیں ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بظاہر جن کی دنیا میں دعا قبول نہ ہوئی، تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بدلہ عطا فرمائے گا کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، مالک میرا خدا ہے، رازق میرا اللہ ہے، رب العالمین میرا خدا ہے۔ تو
ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا، اس لیے ہمیں مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، مایوسی کی طرف بھی نہیں پلٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اپنی بارگاہ میں صحیح طریقے سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔